السلام علیکم، میں ہوں عازب رحمان کھوکر۔ ویلکم ٹو آزی اینڈ مائلو ڈاٹ پاکستان۔ السلام علیکم۔ ایک سلام آپ نے اس ویڈیو کی اوپننگ میں سنا اور دوسرا ابھی میں نے آپ کو کر دیا، کیونکہ کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا یار ویڈیو میں سلام غائب کر دیا کیوں؟ اس کا 50% کریڈٹ ویڈیو ایڈٹ کرنے والے، انفیکٹ کرنے والی کو بھی چاہتا ہے، کیونکہ جلدی میں اوپننگ نہیں ڈالی۔ موسٹلی ویڈیوز کی ایڈیٹنگ میری سسٹر کرتی ہے، لیکن اس کا لوڈ دیکھتے ہوئے مجبوراً مجھے بھی کرنی پڑتی ہے اب۔ لیکن اس پلے لسٹ کی فرسٹ ویڈیو کی ایڈیٹنگ اسی نے کی تھی۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی سٹوری سنیں۔ ایک لڑکا اسکول کی چھٹیوں میں اپنے گرینڈ فادر کے گھر جاتا ہے۔ اس کے گرینڈ فادر اس کے ساتھ مل کر 2 پودے لگاتے ہیں، ایک گھر کے اندر اور دوسرا گھر کے باہر۔ اس کے بعد اس کے فادر کی ٹرانسفر کسی دوسرے شہر میں ہو جاتی ہے اور پڑھائی کی وجہ سے کئی سال تک وہ اپنے گرینڈ فادر کے گھر نہیں جا پاتا۔ کئی سال بعد جب وہ اپنے گرینڈ فادر کے گھر جاتا ہے تو اس کی نظر گھر کے اندر لگے ہوئے پودے پر پڑتی ہے جو کئی سال پہلے اس نے اپنے گرینڈ فادر کے ساتھ مل کر لگایا تھا۔ یہ پودا بڑا ہو گیا تھا۔ وہ جلدی سے جا کر باہر والے پودے کو دیکھتا ہے، لیکن باہر والا پودا اسے نظر نہیں آتا۔ وہ اپنے گرینڈ فادر کے پاس جا کر کہتا ہے، میں نے آپ سے کہا تھا نا باہر والا پودا زیادہ دن تک نہیں رہے گا۔ دیکھیں جو پودا گھر کے اندر لگا تھا وہ کتنا بڑا ہو گیا ہے۔ اس کے گرینڈ فادر نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جگہ پر نہیں ہے، میں تو اسے روز دیکھتا ہوں۔ اس کے بعد وہ اسے باہر لے گئے اور ایک بڑے سے درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ہے وہ پودا۔ لڑکے نے حیرانی سے درخت اور گرینڈ فادر دونوں کی طرف دیکھا اور کہا، ہم نے تو دونوں کو ایک ساتھ لگایا تھا، تو پھر ایک صرف تھوڑا سا بڑا ہوا اور دوسرا ایک درخت بن گیا؟ تو اس کے گرینڈ فادر نے اس کو رپلائی کیا، جو درخت گھر کے باہر تھا اس نے تیز دھوپ، بارش، سردی سب کو ان کی فل فارم میں فیس کیا، لیکن جو درخت گھر کے اندر تھا اس پر موسموں کا اثر باہر والے درخت کی طرح نہیں پڑا، اس لیے اس کی گروتھ گھر کے باہر لگے درخت کی طرح نہیں ہو سکی۔ ہمارے معاشرے میں والدین کی ایک ایسی ٹائپ موجود ہے جو اپنے بچوں کو کمفرٹ زون میں رکھ کر بڑا کرنا چاہتی ہے، خاص طور پر مدرس جن کے منہ سے ایک جملہ تقریباً ہم سب نے سن رکھا ہوگا، ہائے میرا بچہ۔ دیکھیں نرم دل رکھنا بری بات نہیں ہے، لیکن صحیح جگہ پر غلط چیز کا استعمال لازمی ایک غلط رزلٹ جنریٹ کرے گا۔ ہماری امی ہمیں فجر میں اٹھا دیتی تھیں اور اپنے سامنے نماز پڑھواتی تھیں۔ اس کا رزلٹ یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں ڈیلی میرے پاس 16 سے 17 گھنٹے کام کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ میری پریکٹس ہے۔ ایک انسانی دماغ کا 90% حصہ شروع کے 5 سال میں بن جاتا ہے، اور ہمارے ہاں ان 5 سالوں میں بچوں کی اکثریت 2 چیزیں لازمی سیکھتی ہے، ایک غلطی نہ ماننا اور دوسرا الزام لگانا۔ اور یہ دونوں کام بچے اپنے فرسٹ ٹیچر سے سیکھتے ہیں، یعنی اپنے پیرنٹس سے، کیونکہ جب بچہ کوئی اچھا کام کرے گا تو مدر اور فادر دونوں کی پہلی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا کریڈٹ ان کے سر جائے، اور اگر بچے نے کچھ غلط کر دیا ہے تو اس کا کریڈٹ سامنے والے کو دینا ہے۔ بچے کا برین تو ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، اسے پینٹ کرنا والدین کا کام ہے۔ جیسا وہ دیکھیں گے وہی ریپیٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے کامیاب ہوں، صرف کامیاب، اس لیے فیلئر سے انٹروڈیوس تو کروایا ہی نہیں جاتا، کیونکہ فیل ہونا تو جرم ہے۔ بچوں کو پریشر دے کر 80-90% کے لیے تیار کرنا، ریگارڈ لیس کہ اس کو کرنے میں ان کے بچے کا حشر کیا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد اپنے بچوں کی اس پرسنٹیج سے دوسروں کے بچوں کو کنفیوز کرنا۔ یقیناً آپ نے ایسے لوگ دیکھ رکھے ہوں گے جو آپ کو اس قسم کے جملوں کا استعمال کرتے نظر آئیں گے۔ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ رزلٹ کیا رہا؟ اچھا ہمارے بچے کی تو 90+ آئی ہے۔ کامیابی کی بلڈنگ اس وقت تک پائیدار نہیں بنے گی جب تک اس میں قابلیت کے لوہے کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے
اپنے بچوں کو 80-90% پرسنٹیج کی ریس میں گھوڑا بنا کر دوڑانے کے بجائے انہیں قابل انسان بنانے کے لیے محنت کریں۔ 90+% قابل ہونے کی گارنٹی نہیں ہے۔ نالج پر کام کریں۔ آسان راستے ڈھونڈنے کے بجائے ان کو کسی بھی راستے کو آسان بنانے کے قابل بنائیے۔ کسی بھی کام کے سٹارٹ میں آسانی نہیں رکھی ہوتی۔ آسانی کا فارمولا کام کرنے والے کام کرتے کرتے بناتے ہیں۔ مشہور باکسر محمد علی قلعے نے ایک فائٹ میں ایک پنچ سے فائٹ جیت لی، اور اس کے لیے کیے گئے کمنٹس کا کنکلوژن کچھ یوں تھا: ایک پنچ میں فائٹ جیت لی۔ اس کا رپلائی اس نے یہ دیا: یہ ایک پنچ بنانے میں مجھے 20 سال لگ گئے۔ فیل ہونا کوئی جرم نہیں ہے۔ فیل وہ ہوتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں، بس کبھی کبھی کوشش میں تھوڑی کمی رہ جاتی ہے۔ انڈیا نے اپنا مشن چاند پر بھیجا اور مشن فیل ہو گیا۔ پاکستانیوں نے بہت مذاق اڑایا، کیا فائدہ ہوا اس فضول حرکت کا؟ انہوں نے دوبارہ بنایا اور بھیج دیا، اور آج انڈیا ان ملکوں کی لسٹ میں شامل ہو گیا جنہوں نے چاند تک ایکسس کی۔ پاکستان جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا ہے۔ مذاق اڑانے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دماغوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ فیل ہونے والے کا مذاق اڑانا ہے، کیونکہ فیل ہونا تو بہت بری بات ہے۔ فیلئر بھی لائف کا ایک حصہ ہے جسے لائف میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں فیس کرنا پڑتا ہے، لیکن ہمارے ہاں والدین بچوں کو اس سے انٹروڈیوس کروانا پسند نہیں کرتے۔ ہمارے گھروں میں تو فیلئر کو چھپانے کے 100 طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ اس کو اوور کم کرنے پر تو بات ہی نہیں کی جاتی۔ مدرز کے پیروں کے نیچے جنت ہے، فادر کو جنت کا دروازہ کہا گیا ہے۔ اس اسٹیٹس کے لیے ایلیجیبل ہونا اور اس اسٹیٹس کو کمانا، یہ دونوں بہت الگ باتیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے اسٹیٹس ہیں جنہیں بچوں کی اچھی تربیت کرنے کے بعد کمایا جاتا ہے۔ ایک بہت عام سی بات ہے، ہمارے گھروں میں اکثر ایک آرڈر جاری کر دیا جاتا ہے والدین کی طرف سے کہ فلانی چیز غلط ہے، اس سے دور رہنا ہے، اور اگر بچے نے پلٹ کر سوال کر لیا کیوں غلط ہے، تو بجائے اس کو ایک سیٹسفیکٹری جواب دینے کے اکثر یہ کہہ کے خاموش کروا دیا جاتا ہے: اب بڑوں سے زبان چلانا سیکھ لی ہے۔ سوال پوچھنا بچے کا رائٹ ہے، اور جواب دے کر اس کو سمجھانا آپ کا فرض، اور یہ سب ایک اچھی تربیت کا حصہ ہیں۔ ہمارے یہاں ایسے لوگ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں جو اپنے بچوں سے ایک ایسی چیز کی توقع کرتے ہیں جو وہ خود نہیں کرتے، اور اپنے بچوں کو وہ کام سکھانے کے لیے دوسروں کی مثالیں دیتے ہیں۔ یہ معاشرہ ایک بہت اچھی ڈائریکشن میں جا سکتا ہے اگر یہاں لوگ اپنے بچوں کو دوسروں کی مثالیں دینے کے بجائے خود ان کے ہیروز بنیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے صبح جلدی اٹھنا اچھی بات ہے تو انہیں اٹھ کر دکھائیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہر کام کو اس کے وقت پر ٹھیک طرح کرنا اچھی بات ہے تو انہیں کر کے دکھائیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے تو انہیں ہمیشہ سچ بول کر دکھائیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میٹیریلزم کے پیچھے بھاگنا ٹھیک نہیں ہے تو انہیں ایک سمپل لائف گزار کر دکھائیے، کیونکہ بچے بڑوں سے ہی تو سیکھتے ہیں۔ اپنے بچوں پر الزام لگانے سے پہلے ایک بار اپنی تربیت کا جائزہ ضرور لے لیں کہ کہیں آپ کی حد سے زیادہ سختی نے انہیں آپ سے دور تو نہیں کر دیا، یا پھر آپ کی حد سے زیادہ کمفرٹ زون میں رکھنے کی وجہ سے وہ اپنی شناخت ہی نہ بنا سکے ہوں۔ ہر پیرنٹ کا خیال ہے کہ وہ بیسٹ ہے۔ اگر یہ بات ٹھیک ہے تو معاشرے میں اتنی بے ترتیبی اور بگاڑ کی وجہ کیا ہے؟ مجھے پتا ہے کہ کوئی بھی پیرنٹس اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار نہیں مانیں گے، اس لیے یہ الزام گورنمنٹ کے سر پر ڈال کر اس ویڈیو کو اینڈ کر رہا ہوں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔